الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خالق کائنات نے دنیا کائنات کے اندر بے شمار قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا. تقریباً 18,000 سے زائد مخلوقات میں سے سب سے اشرف المخلوقات اللہ تعالی نے انسان کو بنایا، اور ساری کائنات میں سے اشرف اور سب سے زیادہ عظمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، اس کا ریزن اور سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فہم سے نوازا ہے، سمجھ عطا فرمائی، سوجھ بوجھ سے نوازا،
عقل و فہم و فراست عطا فرمائی. فرمایا جو عقل و فہم ہے، سمجھنا ہے، فرمایا یہی انسان کی عظمت کی بڑی دلیل اور بڑا ذریعہ اور بڑا سبب اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی نشانیاں بیان فرمائی. فرمایا دنیا کائنات کے اندر ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ سمجھ رکھنے والا کوئی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر عقل والوں کی نشانیاں بیان فرمائی. فرمایا کہ عقل رکھنے والے اور اہل عقل جو لوگ ہیں وہ کون ہے جو اپنے آپ کو اس بات کے دعوے میں سچا ثابت کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور عقل کے بعد ہمیں وہ مقصد جس کے لیے عطا ہوئی ہمارا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اہل عقل کی نشانیاں اور علامات بیان فرمائی. جس کے اندر وہ نشانیاں پائی جائیں فرمایا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل جس مقصد کے لیے تھی اس کا مقصد اسے حاصل ہو رہا ہے. قرآن مقدس کا انداز دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اہل عقل کی کیا علامات اور نشانیاں بیان فرمائی. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سورہ آل عمران چوتھا پارہ اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میرے سامنے ہے. خالق کائنات کے قرآن مقدس نے اس جگہ پہ اہل عقل کی علامات اور نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. سنیے گا قرآن پاک کا انداز. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، فرمایا بڑی نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے، لأولی الالباب، فرمایا جو اہل عقل ہیں، فرمایا جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، فرمایا ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اب عقل رکھنے والے لوگ کون سے ہیں؟ کرسی فرمایا عقل والے لوگ کون سے ہیں؟ اہل عقل کی علامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا پہلی نشانی اہل عقل کی، فرمایا وہ عقل مند لوگ ہیں، وہ عقل والے کہلوانے کے حقدار ہیں. فرمایا یذکرون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی. فرمایا مقصد ہے زندگی کے ہر عمل میں، ہر وقت میں
جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں فرمائے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اہل عقل لکھے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے میرے دوست؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر سمجھیے گا، فرمائے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے فرمائے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، فرمائے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ ذرا آئیے گا قرآن مجید کا آپ کو ایک انداز دکھاؤں، فرمائے یہ 24واں پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور 24ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، فرمائے یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انداز اپنایا ہے، فرمائے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ سورۃ زمر ہے اور آیت کا نمبر 45 میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اب سمجھیے گا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسا ہونا چاہیے، اور فرمایا اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا ذکر کون سا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ذکر کیسا پسند ہے اہل ایمان کا۔ فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تکابر بیان فرمایا ہے، فرمایا میرا پیارا پیغمبر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، فرمایا جس وقت آپ اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اکیلا کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہیں، ساری کائنات کا مالک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، فرمایا تمہاری عبادت کے لائق اکیلا اللہ تعالیٰ ہے وحدہ۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اکیلے کر کے کیا جاتا ہے، فرمایا اس کو وحدہ لا شریک بنا کے سمجھ کے فرمایا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تمہاری مشکل میں مدد کرنے والا اکیلا اللہ ہے، فرمایا تمہیں اولاد دینے والا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، فرمایا تمہاری قسمت کھوٹی کو کھڑا کرنے والا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا میرا پیغمبر جس وقت آپ اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، فرمایا جو میں اللہ کو نہیں مانتے، فرمایا جو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، فرمایا ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، فرمایا انہیں اچھا نہیں لگتا، کہتے واہ جی واہ ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے، ہر وقت اکیلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، اکیلے اللہ کو پکارنے کا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، ہر وقت ایک اللہ کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، فرمایا اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، انہیں اچھی نہیں لگتی یہ بات کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، فرمایا جس وقت اللہ کے ساتھ اوروں کو ملا کے ذکر کیا جائے، بادشاہوں اللہ بھی کر سکتا ہے اور یہ ہمارے جناب پیر فقیر یہ بھی ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ بھی ہماری عبادت کے لائق ہے، بادشاہوں یہ بھی ہماری عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہماری نظر و نیاز کے لائق ہے، ہم ان کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا ذکر ملا کے کیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، فرمایا بڑے خوش ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ بادشاہ واجتا استادہ پھٹیاں بھان لیتی ہیں، اور جس وقت ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، جی ایک اللہ کا ذکر کیا جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یار اللہ اللہ تو وکھرا انہوں آدھی بھی کوئی گل نہیں، جی ہم مجھے یہ تانا ملتا ہے، یہاں پہ ملتا ہے مجھے، کہتے ہیں استاد جی جیلے دیکھو جی اللہ ہی اللہ ہے،
اللہ اللہ اور تو گل بھی کوئی نہیں آنی. میں نے کہا یار کیا کروں, قرآن کے ہر صفحے پہ ہے ہی اللہ اللہ, کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. پر میں اس لیے مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں بھجرا کے مرد کلندر نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے, اور پر میں اس نے یہ بات بیان فرمائی ہے. پر میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہر صفحے پہ اس بات کو واضح فرمایا, اور دنیا والوں ساری کائنات کا مالک بھی میں اللہ, ساری کائنات کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ. اللہ اکبر. اب سنیے گا, ذکر سمجھا رہا ہوں, کون سا ذکر اللہ کو اچھا لگتا ہے جی, اور کون سا ذکر ہے جناب جو اللہ کا کیا جائے تو وہ واضح ہو جاتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے, یہ 24ویں پارے کی آیت نمبر 45 سورۃ زمر کی میرے سامنے ہے. نوٹ کرو آیت, گھر میں جا کے ترجمہ دیکھو, پھر معاشرے کے اندر نظر دوڑاؤ کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے. فرمایا خالق کی کائنات اکیلے کا ذکر کیا جائے. فرمایا اگر تیرا دل خوش ہوتا ہے, تیرا ایمان بڑھتا ہے, میرا مالک ہے یار, ساری کائنات کی مشکل کشائی صرف اسی کے قبضے میں ہے, ساری کائنات کی سلطنت کا مالک اکیلا صرف اللہ ہے. اگر خوش ہوتا ہے تو مبارک ہو, اور اگر دل سکڑتا ہے یار باقی لوگوں کا کیا ہے, یہ اللہ کے پیارے ہیں, اگر سارے کام اللہ نے کرنے ہیں تو ان کو اللہ نے کیوں اپنا پیارا بنایا ہے. فرمایا اگر تجھے اکیلے اللہ کا ذکر اچھا نہیں لگتا تو پھر میرا دوست اپنے ایمان کی خیر منا. اب آئیے گا اہل ایمان کا بھی تذکرہ دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کون سا پسند فرمایا اور اہل ایمان کا بھی تذکرہ فرمایا خالق کائنات نے. یہ سورہ انفال ہے, 9واں پارہ اور آیت کا نمبر 2 میرے سامنے کھلا ہوا ہے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ اکبر. کاش کہ میرے دوست قرآن سمجھنے کے لیے تیرے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے, قرآن کو سمجھنے کا تجھے شوق پیدا ہو جائے, اور پھر میں تجھے قرآن کی ایک ایک آیت کھول کے دکھاؤں اور تیرے ایمان کو تازہ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چھوڑی کوئی چیز نہیں ہے جسے بیان نہ کیا ہو. لیکن صرف بات یہ چاہیے, دیکھنے والی آنکھ چاہیے, سمجھنے والا دل و دماغ چاہیے. جی کیا چاہیے؟ دیکھنے والی آنکھ, جس آنکھ میں بصیرت بھی ہو, بصارت بھی ہو, اور سمجھنے والا دل و دماغ چاہیے. تجھے قرآن میں ہر مسئلے کا حل ملے گا. اب اہل ایمان کا تذکرہ بھی کیا. فرمایا اہل ایمان وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ, جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ساری کائنات کا اکیلا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے, اکیلا ہماری عبادت کے لائق ہے, اکیلا ہماری بگڑیاں بنانے والا ہے, اکیلا ہی ہمارا مشکل کشا ہے, وہ اکیلا ہی ہماری مشکل میں مدد کرنے والا ہے. پر میں جب اکیلا کر کے اللہ کا ذکر کیا جائے اہل ایمان کی کیا حالت ہوتی ہے. فرمایا وجلت قلوبہم, فرمایا ان کے دل اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور ان پر جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, فرمایا ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہاں فرمایا نا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, اور ادھر کیا فرمایا اشمئزت قلوب, فرمایا ان کے دل اکیلے اللہ کے ذکر سے سکڑ جاتے ہیں. چیہاں وٹے نے جناب واہ واہ, انہاں نو ہور گل بھی کوئی نہیں آدی. تے فرمایا اہل ایمان کا تذکرہ میرے رب نے اپنے کلام میں فرمایا. فرمایا ان کے سامنے میں اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم, ان کے دل اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں. یارو یہ وہ ہمارا رب ہے جس کے سامنے ہم نے آ جا کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں اپنے رب کے سامنے ایک ایک ذرے, ایک ایک منٹ اور لمحے
زمانے کا حساب دینا ہے۔ فرمایا اس رب کا ذکر ہو رہا ہے، وجلت قلوبہم، فرمایا اپنے رب سے ڈر جاتے ہیں، دل میں تقوی پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا اور اس کے جب احکام پڑھے جاتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس نے عقل والوں کی پہلی نشانی بیان فرمائی، فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا ہر حالت میں ذکر کرتے ہیں تو اکیلے ایک اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری بات سنیے گا، یذکرون اللہ، ذکر ذکر ذکر، ایک تو میں نے یہ معنی عرض کیا قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے، اب ذکر کا دوسرا معنی بھی دیکھیے گا۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ کھلا ہوا ہے اور سورۃ طٰہٰ ہے، اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے۔ خالق کائنات کا انداز ذرا دیکھیے گا، فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، یہاں بھی ذکر فرمایا، وہاں بھی ذکر فرمایا، یذکرون اللہ، جو اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، زندگی کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی، زندگی کے ہر لمحے کے اندر اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ اب ذکر کا معنی اللہ تعالیٰ نے دوسرا بیان فرمایا، فرمایا کو دنیا کائنات کے لوگوں، یہ پیچھے جتنی بھی صفات بیان ہوئی ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا میں اللہ، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک بھی میں اللہ، فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمان کے اندر جو کچھ ہے، آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے، فرمایا تحت الثری تک، زمین کی تہ تک جو کچھ ہے، ساری چیزوں کا علم صرف میں اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، فرمایا جو چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی میں جاننے والا ہوں۔ یہ ساری صفات بیان کر کے فرمایا اننی انا اللہ، فرمایا انہی صفات والا تو میں اللہ ہوں، فرمایا میں ہی وہ رب ہوں تمہارا، حکم دے رہا ہوں لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ تمہاری عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ فرمایا چاہے زبانی عبادت ہو تب، چاہے جسمانی عبادت ہو تب، چاہے مالی عبادت ہو تب، فرمایا ساری عبادات کے لائق اکیلا میں اللہ تعالیٰ ہوں۔ فرمایا زبان سے عبادت کیا ہے جناب؟ صرف زبانی عبادت اس میں بند نہیں ہے، اللہ اکبر، سمجھنے کی بات ہے میرا دوست، زبانی عبادت صرف اس میں بند نہیں ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی عبادت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ زبانی عبادت جس کا ہم نماز میں بھی اقرار کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، فرمائے مولا ہماری زبانی عبادت بھی، ہماری بدنی عبادت بھی، ہماری مالی عبادت بھی للہ، صرف تیرے ہی لیے۔ اب زبانی عبادت میں کیا ہے میرے دوست، ذرا اس کی بات بھی سمجھ لیجئے۔ فرمایا صرف اللہ اکبر کہنا عبادت نہیں، صرف یہی عبادت نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ کہہ دے کل بات پوری نہ سمجھے جی ہارون تعداد پہ جی اللہ اکبر عبادت ہی نہیں ہے، نہیں، میری بات کو سمجھیے گا، صرف زبانی عبادت اس میں بند نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے، اللہ اکبر، نہیں، بلکہ زبانی عبادت کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ کتنا وسیع ہے میرے دوست؟ فرمایا مشکل نہیں ہے تیرے اوپر، فرمایا کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، فرمایا اپنی مشکل کو دور کرنے کے لیے جس کو تو پکار رہا ہے، فرمایا مشکل کو دور کرنے والا سمجھ کے، اپنا مشکل کشا سمجھ کے، اپنی مشکل میں جس سے مدد مانگ رہا ہے، یہ تو اس کی زبانی عبادت کر رہا ہے۔ فرمایا چاہے اللہ کے پیغمبر کو بلائے، چاہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو بلائے، چاہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت علی کو کیوں نہ بلائے، فرمایا مشکل میں
اس کو اپنا مشکل کشا سمجھ کے اس سے اگر تو مدد مانگ رہا ہے، فرمایا یہ زبان سے جو تو مانگ رہا ہے اسی کا نام تو زبانی عبادت ہے، اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، بلکہ دوسری حدیث میں فرمایا صرف مغز نہیں بلکہ اللہ کو مشکل میں پکارنا اصل میں عبادت ہی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اب دوسرا ذکر کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، فرمایا نماز قائم کرو میں اللہ کے ذکر کے لیے۔ کس کے لیے جناب؟ اللہ کے ذکر کے لیے۔ کس کے لیے؟ میں اللہ کے ذکر کے لیے۔ عقل والوں کی نشانی یہی ہے یذکرون اللہ، وہ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اسی کو فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا ذکر میں اللہ کا کرنا، فرمایا یہ ہے عقل والوں کی علامت اور نشانی۔ اور فرمایا عقل والے وہ ہیں اقیم الصلاۃ جو نماز کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں۔ نماز کیا کرتے ہیں؟ جی اب وہی بول رہے ہیں جو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے خاموش بیٹھے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز قائم کرو لذکری میرے ذکر کے لیے۔ کیوں؟ اگر عقل مند کہلوانا چاہتا ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا نام عقل مندوں میں لکھوانا چاہتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہوں اقیم الصلاۃ لذکری، وہ جو عقل مند آدمی کی علامت اور نشانی ہے وہ ہے میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اور میں وہ ذکر یہ ہے کہ میں نے تیرے اوپر 5 نمازیں دن میں فرض فرمائی ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری، اور میں وہ میرے ذکر کے لیے تو نماز کو قائم کر، نماز میں سستی نہ کر، اپنا نام عقل مندوں میں لکھوا لے۔ تو نماز قائم کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے جناب؟ عقل مند لوگ ہیں۔ کون ہے جی؟ عقل۔ یہاں تو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی جہدے گھر دے دانے انہاں دے کملے بھی سیانے جی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہاں یہ دنیا کی بادشاہت، دنیا کا مال و دولت عقل مندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے عقل نہیں دیا، اور جس کو عقل دی ہے مال و دولت نہیں دیا، یہ میرے مالک کی تقسیم ہے جی۔ اکثر کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مال و دولت اتنا ہے کہ مطلب گنتی بھی نہیں ہے، لیکن اکثر ان میں سے ذہن کے پورے سارے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مال و دولت نہ عزت کی دلیل ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں عقل مندی کی دلیل ہے، بلکہ مال و دولت کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا میں نے مال بھی اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ بنائے، آزمائش بنایا ہے۔ یہ تو مال آزمائش ہے، انسان کے لیے بڑی آزمائش ہے مال اور اولاد۔ حدیث پاک یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے آپ علیہ السلام کے نواسے آ رہے ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمائے معصوم بچے ہیں، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے فرمائے چلتے ہیں گر پڑتے ہیں، پھر چلتے ہیں گر پڑتے ہیں، پوری طرح سے چل نہیں سکتے۔ میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا اور حوصلہ نہ ہو سکا، آپ علیہ السلام ممبر سے تشریف لے گئے، فرمائے جا کے اپنے نواسوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور پھر آ کے ممبر پہ بیٹھے، اور پھر بیٹھ کے میرے پیغمبر نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فرمائے میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے۔ میرے نواسے آ رہے تھے، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، خطبہ چھوڑ کے میں نے اٹھا کے لے آیا، فرمایا یہ بڑی آزمائش ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہے جی، عقل مند اللہ کے ہاں لکھوانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میں سستی، نماز میں سستی۔ حدیث پاک بھی سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
فرمایا جب مسجد میں اذان ہوتی ہے، فرمایا جو لوگ اذان کی آواز سن کے، بڑے سخت الفاظ ہیں میرے دوست، فرمایا جو لوگ اذان کی آواز سنتے ہیں لیکن جان بوجھ کے مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، فرمایا میں پیغمبر کا دل کرتا ہے فرمایا ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ کیا کروں جی؟ آگ لگا دوں جی۔ لیکن پھر خیال آتا ہے معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر معصوم بچوں اور عورتوں کا میں پیغمبر کو خیال نہ ہوتا تو فرمایا میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ دوسری حدیث سنیے گا، غزوہ خندق کا موقع ہے، فرمایا میرے پیارے پیغمبر خندق کھودنے میں مصروف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بھی مصروف ہیں، فرمایا اس وجہ سے میرے پیارے پیغمبر کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا وہ پیغمبر جو طائف میں جائیں پتھر کھائے، فرمائے لیکن اپنا لہو معاف کرتے ہوئے فرمائے مولا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، فرمائے مولا اگر تو نے ہدایت دے دے میں پیغمبر اپنا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ بھی رہے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے میرے ساتھ بھیجے ہوئے ہیں، آپ صرف زبان سے الفاظ نکال دے اللہ تعالیٰ مکہ اور طائف کی دونوں بستیوں کو ختم فرما دیں گے، آپ صرف حکم تو دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم یہ پیغام لے کے آئے ہیں، آج آپ پر بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے، میرے پیارے پیغمبر صبر و تحمل استقامت کا پہاڑ بنے، فرمائے نا میں کوئی ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، فرمائے جو پیغمبر پتھر کھائے لیکن بد دعا نہ کرے۔ غزوہ احد کے اندر میرے پیارے پیغمبر دندان مبارک بھی شہید ہوئے، میرے پیغمبر کے ہونٹ مبارک بھی شہید ہوئے، زخمی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن یہ رحمت کائنات پیغمبر، یہ رحمت للعالمین پیغمبر ہے، فرمائے نماز قضا ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میرے پیارے پیغمبر کے الفاظ سنیے گا، فرمائے ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا قد شغلونی عن الصلاۃ، فرمائے مولا جن کی وجہ سے میں پیغمبر کی نمازیں رہ گئی، فرمائے ان کے گھروں کو بھی ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر جی میرا دوست، اس واسطے نماز میں سستی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی قسم کی کوئی ایسی بڑی مجبوری، فرمایا کہ گھر میں اتنا کوئی بیمار ہو گیا باہر نہیں نکل سکتا الگ بات ہے، فرمایا یا باہر دشمن ہے جان سے مار دیں گے فرمایا الگ بات ہے، وگرنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نماز مسجد میں آنے سے مانے ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو اور اس سبب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قابل قبول فرما لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا، فرمایا کہ اگر عورتوں اور بچوں کا مجھے خیال نہ ہوتا تو فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دیتا جو نماز اذان کی آواز سنتے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں۔ اب پچھلی بات پہ آ جائیے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، فرمایا عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کے دو معنی میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے، اب دوسری صفت دوسری علامت اہل عقل کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مولا کائنات آپ نے دنیا
کائنات میں جو کچھ بھی پیدا فرمایا کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا ہے، فرمایا کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے الفاظ بیان فرمائے۔ یہ 18واں پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ سورہ المؤمنون 18واں پارہ اور آیت کا نمبر 115۔ فرمایا انسان کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بیکار پیدا کر دیا، میں نے دنیا میں تجھے عبث پیدا کر دیا، کسی کام کے لیے نہیں بنایا۔ فرمایا یہ تیرا خیال غلط ہے، یہ تو نے غلط خیال کر لیے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ بھی تیرا غلط خیال ہے کہ میں تجھے دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے جمع نہ کروں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے عقل مند لوگ وہ دعا کرتے ہیں، مولا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے دنیا کائنات میں جو بھی بنایا ہے بیکار نہیں بنایا۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فرمایا دوسری صفت اہل عقل کی، دوسری صفت اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عقل مند لوگ ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کائنات جو ہے فرمایا اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر غور و فکر دو طرح سے، فرمایا ایک ہے غور و فکر کرنا، فرمایا تفکر کرنا، فرمایا دو قسمیں، ایک ہے انفسی اور دوسری ہے آفاقی۔ انفس اور آفاق کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا انفس جان کو کہا جاتا ہے، فرمایا اپنی جان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور دوسرا فرمایا آفاق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ فرمایا آفاقی کے اندر بھی دو قسمیں، ایک سماوی اور دوسری زمینی۔ فرمایا آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں فرمایا ان میں غور و فکر کرتے ہیں، مولا آسمان میں کتنے بڑے نظام تو نے بنائے ہیں، فرمایا زمین کے اندر کتنی چیزوں کو تو نے پیدا فرمایا، فرمایا ہر ایک ایک چیز میں غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کی دعوت فکر دی ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پہ اپنی جان میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا اے انسان اپنی جان میں غور و فکر کیوں نہیں کرتا، کیا تجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی غور و فکر اپنی جان میں، وفی انفسکم، فرمایا اپنی جان میں غور و فکر کر، افلا تبصرون، کیا کچھ نہیں نظر آتا تجھے کہ میں اللہ تعالیٰ نے تجھے کیسے پیدا فرمایا ہے، کس طریقے سے میں اللہ تعالیٰ نے تیری تخلیق فرمائی ہے۔ اب تخلیق کے مختلف مراحل بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بیان فرمائے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، فرمایا یہ تو پکی بات ہے اور دنیا کائنات کے لوگوں، خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور پیدا بھی کیسے کیا؟ فرمایا من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ سورہ مومنون اور آیت کا نمبر 13 اور 14 میرے سامنے ہے۔ خالق کائنات نے انسان کی اس جگہ پہ تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس سے آگے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل کو چلایا ہے۔ ثم جعلناہ
نطفۃ فی قرار مکین، میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے گندے قطرے کو ماں کے پیٹ کے اندر پہنچایا ہے، فرمایا اس پانی کے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی کاریگری دکھائی ہے، اور کاریگری بھی میں اللہ تعالیٰ نے کیسے دکھائی ہے؟ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، سورہ زمر اور آیت کا نمبر 6 ہے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ماں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق، تخلیق کے بعد تخلیق ہے، پہلے 40 دن گزرے، میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پانی کے قطرے کو اس تخلیق کیا اور پانی کے قطرے کو خون میں تبدیل فرما دیا۔ فرمایا فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر 3 اندھیروں میں پیدا کیا۔ دنیا کائنات کے انجینئرز کو چیلنج دیا میں اللہ تعالیٰ نے، فرمایا آؤ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے فرمایا اپنی کاریگری پانی پہ کر کے دکھاؤ، پھر دوسرا چیلنج کاریگری بھی کرو روشنی میں نہیں اندھیرے میں۔ اللہ اکبر۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث، فرمایا 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی تخلیق فرمائی ہے۔ فرمایا کیسے تخلیق شروع کی میں اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا تخلیق کے مراحل کو بھی 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ فرمایا سب سے پہلا مرحلہ، فرمایا جس وقت ماں کے پیٹ میں پہنچ گیا وہ گندا پانی کا قطرہ، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بوٹی میں تبدیل فرمایا۔ فرمایا اس کو میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو 40 دن گزرے ہیں علقۃ، خون میں تبدیل کیا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اگلے 40 دن گزرے میں اللہ تعالیٰ نے اس خون کو گوشت کی بوٹی میں تبدیل فرما دیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، فرمایا اگلے 40 دن گزرے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انسان کا ڈھانچہ بنا دیا، اگلے 40 دن گزرے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا۔ فرمایا 4 مہینے مکمل ہوئے، فرمایا انسان ماں کے پیٹ کے اندر بچہ موجود ہے، فرمایا یہ سارے کام پیٹ میں ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے گا، ماں کو بھی پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا جب روح پڑ گئی بچے میں حرکت آنا شروع ہو گئی۔ اب سمجھیے گا مسئلہ میرے دوستوں، فرمایا میں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہوں، فرمایا پیدا تجھے کیسے کیا میں اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا سوچے انسان اس بات پر جب ماں کے پیٹ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آخری پارے میں بیان فرمایا، فرمایا یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، فرمایا انسان ذرا یہ تو بتا تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے؟ فرمایا وہ رب، فرمایا الکریم، جو بڑا کریم رب ہے، بڑے عزتوں والا رب ہے۔ کریم کا مفسرین کرام نے ایک معنی کیا، فرمایا کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے دینے والا ہو، جو کون جی بن مانگے دینے والا ہو۔ فرمایا بن مانگے اللہ تعالیٰ نے کیسے دیا؟ فرمایا الذی خلقک فسواک، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا فرمایا ماں کے پیٹ میں، فسواک فعدلک، پھر تیرے جسم کو برابر سرابر کیا۔ فرمایا تیری ماں کے پیٹ کے اندر، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی خراد مشینوں کو فٹ فرما کے، فرمایا وہاں تیرے جسم کو بالکل ایک لیول میں پیدا کیا، فسواک فعدلک، فرمایا تیرے سارے جسم کی تعدیل کی ہے، تیرے سارے جسم کو برابر سرابر کیا۔ کیا مطلب فسواک فعدلک؟ فرمایا اے انسان ذرا دیکھ تو صحیح نا، فرمایا یہ تیری ماں کے پیٹ میں نے پیدا کیا ہے، فرمایا جہاں تیری آنکھیں خوبصورت لگتی تھی میں نے آنکھیں لگا دی ہیں،
جہاں تیرے کان خوبصورت لگتے تھے میں نے کانوں کو سجا دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. فرمایا میں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہوں فرمایا جو انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کر رہا ہوں. یشاء جیسے چاہتا ہوں ویسے ہی میں اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہوں. سورہ آل عمران اور آیت کا نمبر 6. فرمایا یہ سارے کام میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہوں. اب مسئلہ کیا سمجھایا انسان کو؟ وفی انفسکم افلا تبصرون. انسان دیکھتے اپنی جان میں اللہ تعالیٰ نے کیسے تجھے پیدا کیا. آپ سمجھیے گا میرے دوست توجہ کیجئے بات نتیجے کی. فرمایا ماں کے پیٹ میں وہ ایک پانی کا نطفہ پہنچانے والا میں اللہ تعالیٰ. فرمایا اس نطفے کو خون میں تبدیل کرنے والا میں اللہ تعالیٰ. فرمایا خون کی بوٹی بنانے والا میں اللہ تعالیٰ. اور فرمایا اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنانے والا میں اللہ تعالیٰ. فرمایا اس کے بعد اس پہ فرمایا گوشت چڑھانے والا میں اللہ تعالیٰ. پھر اس میں روح پھونکنے والا بھی میں اللہ تعالیٰ. تو فتبارک اللہ برکت دینے والا بھی میں اللہ. اللہ اکبر. فرمایا وفی انفسکم. فرمایا ذرا غور کر تجھے سمجھ آ جائے جب تم مانگنے کے قابل نہیں تھا فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تجھے دیا. بن مانگے زبان دی, بن مانگے ہاتھ دیے, بن مانگے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا, بن مانگے آنکھیں دیے, فرمایا بن مانگے پاؤں دیے, ان کے اندر چلنے کی طاقت دی ہے, ہاتھ دیے ان میں پکڑنے کی طاقت دی ہے, فرمایا آنکھیں دی دیکھنے کی طاقت دی, فرمایا کان دیے کانوں کے اندر سننے کی میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے, زبان دی ہے زبان میں قوت گویائی رکھی ہے. فرمایا یہ ساری نعمتیں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, آپ نے مانگا نہیں ہے. فرمایا میں نے بن مانگے تجھے سب کچھ عطا کیا ہے. اے انسان ذرا اس بات پہ غور کر, جو رب بن مانگے اتنا دینے والا ہے, جب تم مانگنے کے قابل ہوتا ہے کہتے ہیں وہ رب مجھے دیتا کچھ نہیں ہے, وہ رب دیتا نہیں ہے, وہ رب میری سنتا نہیں ہے اس لیے تو اوروں کے پاس جا رہا ہوں. وہ میرا رب میرا کچھ سنتا نہیں ہے, میرے حالات کو درست نہیں کرتا جناب, مجھے نفع نقصان سے نہیں بچاتا جناب, میرے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے وہ رب نہیں کرتا جناب. فرمایا رزق کی فراوانیاں نہیں مل رہی, اولاد کے خزانے نہیں مل رہے. فرمایا جب مانگنے کے قابل نہیں تھا تب تو میں نے سب کچھ دیا ہے, اب مانگنے کے قابل ہو رہا ہے تو کس کی طرف جا رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم, کیوں مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ذرا شرم تو کر اس بات پہ, جو رب بن مانگے دے رہا ہے, اگر تو مانگے گا رب راضی بھی ہوگا, تجھے بے شمار عطا کرے گا. اللہ اکبر. تو کیا ہے جی یہ پہلی چیز یتفکرون. جی کیا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. عقل والوں کی دوسری بڑی نشانی, پہلی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کے دو معنی عرض کر چکا. دوسری چیز فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, فرمایا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں, سمجھتے ہیں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام بنایا ہے, یہ کچھ بھی بیکار نہیں بنایا. پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ انسان کو دعوت فکر دی ہے, بار بار اس بات کی دعوت فکر دی ہے. انسان توجہ کر اس بات پر, ایک صرف حوالہ دکھا کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں. یہ سورہ یونس میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر 5 ہے, ذرا دیکھیے گا. فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم یعلمون. فرمایا انسان غور کر اس بات پر, اتنا بڑا سورج تجھے نظر آ رہا ہے, فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. فرمایا اتنی اس کی میں اللہ تعالیٰ نے روشنی بنائی ہے, فرمایا زمین سے کروڑوں کلومیٹر آپ سے دور. فرمایا یہ چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن میں اللہ نے بنایا اسے زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے. فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. جعل الشمس ضیاء, انسان فرمایا غور کر, سورج کو میں اللہ
نے روشنی دی ہے، والقمر نورا، میں اللہ تعالیٰ نے چاند کو بھی نور دیا ہے، روشنی عطا فرمائی ہے۔ ضیاء اور نور میں تھوڑا سا فرق ہے، فرمائے شمس ضیاء، فرمائے سورج کو ضیاء عطا فرمایا، اور چاند کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمائے ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں، فرمائے جس کے اندر تپش ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ سورج کو ایسی روشنی دی ہے، فرمائے جس سے تیری فصلیں پک جاتی ہیں۔ والقمر نورا، میں اللہ تعالیٰ نے چاند کو ایسا روشن بنایا ہے، ایسی اس کی خوبصورت اور میٹھی روشنی بنائی ہے، فرمائے چاند کی روشنی سے میں اللہ تعالیٰ مختلف پھلوں کے ذائقے پیدا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمائے ذرا سوچ تو صحیح انسان ان چیزوں میں، ذرا توجہ تو کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی عام فام انسان کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا، فرمایا انسان توجہ کر اس بات پر، تجھے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، فرمایا ہائے قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان۔ جی قرآن مجید نے اس طرح واضح کر دیا، یقین جانے بس میں شروع میں کہہ چکا ہوں، صرف دو چیزیں چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے اور سمجھنے والا دل و دماغ چاہیے، بس باقی قرآن نے چھوڑا کچھ نہیں۔ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، فرمایا انسان تجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی، گھر میں کھڑے ہوئے جانور پہ ذرا غور و فکر کر لے، فرمایا گائیں ہیں، بھینس ہے، فرمایا اس پہ ذرا غور و فکر کر، تجھے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تجھے سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ سورۃ النحل ہے، 14واں پارہ اور آیت کا نمبر 66 میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ او میرے دوست نوٹ کر، یاد کر، آیات کا نمبر گھر میں جا کے ترجمہ دیکھ، جس کا مرضی ترجمہ دیکھ لے۔ میں نہیں آپ کو دعوت دیتا کہ دیوبندیوں کا دیکھ، نہیں دعوت دے کا اہل حدیثوں کا دیکھ، نہیں دعوت دیتا تجھے شیعہ سنی بریلوی فلاں کا دیکھ، جس کا مرضی ترجمہ ہے جا کے اپنے گھر میں قرآن کا ترجمہ دیکھ کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے جانوروں کے اندر بھی آپ کے لیے بڑی نصیحت کا سامان رکھا ہوا ہے۔ فرمایا ذرا غور کر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، وہ مفسر ہے جس کے لیے میرے پیارے پیغمبر نے سحری کے وقت میں دعا فرمائی تھی۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس میرے پیارے پیغمبر کو وضو کرانے کے لیے ساری رات انتظار میں پانی لے کے بیٹھے رہے، میرے پیارے پیغمبر سحری کے وقت اٹھے ہیں تہجد کے لیے۔ فرمایا جیسے ہی اٹھے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فوراً پانی لے کے آگئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے لیے انتظار میں بیٹھا رہا، ذرا میرے ہاتھ سے آپ وضو کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے وضو کروایا، میرے پیغمبر نے وضو کیا، اتنی خوشی آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ فرمایا میرے مولا یہ میرا ماننے والا عبداللہ ہے، میں دعا کرتا ہوں اس کو قرآن کا مفسر بنا دے۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کی تفسیر کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، فرمایا آپ گھر میں بندھے ہوئے جانور ہے، اپنی گائے کو چارہ ڈال رہے ہیں سبز رنگ کا، فرمایا جب وہ سبز رنگ کا چارہ کھاتی ہے پہنچ گیا اس کے پیٹ کے اندر وہ چارہ، فرمایا سبز رنگ کا چارہ ہے، جب پہنچا نا پیٹ کے اندر وہاں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی مختلف قسم کی مشینیں فٹ کی ہوئی ہیں، فرمایا انہوں نے چارے کو ہضم کرنا شروع کر دیا، فرمایا چارے کے مختلف حصے ہو گئے ہیں تو سبز رنگ کا چارہ، فرمایا اس میں سے ایک حصہ جو فضلہ بن رہا ہے، فرمایا اس کو انہوں نے دھکیلا مسانے کی طرف، فرمایا اس کے بعد خون بنا ہے اس میں سے، اس کو دھکیلا جگر کی طرف، اور فرمایا جو ان دونوں کے بعد فرمایا درمیان میں سے ایک اور چیز بنی ہے جس کا نام ہے لبنا خالصا، فرمایا وہ ہے
فرمائے اب قرآن کی آیت پہ آئیے گا، نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ فرمائے ایک طرف میں اللہ تعالیٰ نے یہ گندی نالی چلا دی ہے، پیشاب کی جا رہی ہے، ساتھ میں دوسری طرف خون کی نالی، تو اس سبز چارے سے فرمایا سرخ رنگ کا خون بھی بنا دے، اس سبز چارے سے سفید رنگ کا دودھ بھی بنا دے۔ ہے کوئی ایسی ذات دنیا کائنات میں جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے، انسان کو دعوت فکر دی ہے؟ پھر انسان کی اللہ تعالیٰ نے کس قدر طبیعت کی نزاکت کو سامنے رکھا ہے۔ فرمائے چل تو تینوں اکٹھی نہریں چل رہی ہیں، تینوں اکٹھی رگیں آ رہی ہیں۔ فرمائے ایک طرف خون کی رگ ہے، دوسری طرف جناب یہ گوبر اور پیشاب کی رگ جا رہی ہے۔ فرمائے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا انتظام کیا ہے۔ فرمائے تیرے دودھ کے اندر نہ خون کی سرخی کو داخل ہونے دیا اور نہ ہی جناب پیشاب کی بو کو میں اللہ تعالیٰ نے آنے دیا ہے۔ فرمائے یہ میں نے ایسا انتظام کیا۔ فرمائے اور حکم دیا جانور کو، فرمائے خبردار خبردار سن لے، فرمائے تجھے پاخانہ جب بھی آئے، تجھے پیشاب آئے، تو نے کسی کا انتظار نہیں کرنا، لیکن یہ جو دودھ ہے یہ میرے بندے کی امانت ہے، جب تک آ کے تیرے تھنوں کو ہاتھ نہ لگائے میرے بندے کی امانت کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سمجھ میرے دوست، کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے یہ چلانے والا، کوئی نہیں ہے بنانے والا۔ الفاظ سمجھیے گا۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ، فرمایا تجھے دودھ پلا رہا ہوں لیکن لبنن خالصا، کون سا دودھ؟ جی خالص دودھ تجھے دے رہا ہوں، خالص دودھ تجھے دے رہا ہوں۔ میں اللہ نے آپ کو خالص دودھ دیا ہے، کون سا دیا ہے جی؟ لبنن خالصا، خالص دودھ دیا ہے۔ پانی تو ہم نے ملایا ہے نا، اللہ نے تو نہیں ملا کے دیا نا، اللہ تعالیٰ تو لبنن خالصا۔ فرمایا جیسے تجھے نعمتیں میں اللہ تعالیٰ نے خالص دی ہیں، جیسے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے دودھ خالص پلایا ہے، تجھ سے ایک ہی چیز کی میں اللہ تعالیٰ نے تقاضا کی ہے، ایک ہی چیز کا متقاضی ہوں۔ فرمایا وہ چیز کیا ہے؟ اب سمجھیے گا قرآن مجید۔ فرمایا یہ مثال بیان کر کے کیا چیز سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں؟ فرمایا جیسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دودھ خالص دیا ہے، دودھ میں کوئی ملاوٹ نہیں کی، فرمایا اے انسان تجھ سے میں اللہ ایک ہی چیز کا متقاضی ہوں۔ فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ سورہ زمر 23واں پارہ اور آیت کا نمبر 2 میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ فرمایا ساری نعمتیں میں اللہ نے تجھے خالص دی ہیں، بس تو ہی میری عبادت خالص کر کے کیا کر۔ اللہ اکبر۔ جیسے میں اللہ نے نعمتوں میں کوئی ملاوٹ نہیں رکھی نا، تو بھی میری عبادت میں کسی اور کو ساتھ شریک نہ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، پر میں وہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں عقل والے لکھے جاتے ہیں۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا